بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی القلم اسلامک سینٹر کے تحت اصلاحی دروس کے سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور ان دروس میں انشاءاللہ ہم مختلف موضوعات پر جو اصلاحی موضوعات ہوں گے جس میں ہم اپنی اصلاح کا کچھ سامان کر سکیں گے، ان موضوعات پر انشاءاللہ کلام کریں گے۔ آج کے اس پروگرام کا یا آج کے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ اخلاص ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلے اس موضوع کے انتخاب کی، کہ اگر ہم مختلف احادیث کی کتابوں کو دیکھیں تو اس میں پہلی حدیث مبارکہ جو مختلف محدثین نے ذکر کی ہے وہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر تم اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کریں، تو اپنی نیتوں کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر لو، اور تمہاری نیتیں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے حصول کی ہونی چاہیے۔ اب جب محدثین نے یہ حدیث جو ہے اپنی کتابوں کی ابتدا میں لکھی، تو پھر شارحین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں پر اپنی کتابوں کی ابتدا اس بات سے کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ محدثین یہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے یہ کتابیں جو لکھی ہیں وہ اخلاص کے ساتھ لکھی ہیں، اچھی نیت کے ساتھ لکھی ہیں، اور جو پڑھنے والا ہے اسے بھی چاہیے کہ ہماری کتابوں سے اگر مستفید ہونا چاہتا ہے تو اپنی نیتوں کی اصلاح کر لے۔ اسی طریقے سے ان محدثین کی اتباع کرتے ہوئے ہم نے اپنے اس پہلے پروگرام کا موضوع بھی اخلاص ہی رکھا ہے۔ اخلاص لفظ خالص سے بنا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس عمل کے دوران ہماری نیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا شامل نہیں ہونی چاہیے، کوئی اور فائدہ اس میں پیش نظر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی بھی چیز کو دیکھیں کہ وہ چیز خالص ہے یا نہیں، تو اس چیز کی خالص ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس میں کسی غیر کی شمولیت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ہم اعمال کے اندر اگر اخلاص کی بات کرتے ہیں تو اعمال کے اندر اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیت فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی ہی ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمارے جو مختلف بزرگان دین ہیں، انہوں نے اپنے ارشادات اس بارے میں بیان فرمائے ہیں کہ وہ ان کے نزدیک اخلاص کس چیز کا نام ہے۔ چنانچہ اگر ہم حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اخلاص کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ استواء المدح والذم من العامتی، کہ عوام کی طرف سے مذمت اور تعریف یہ بالکل برابر ہو جائے، یعنی جب کوئی شخص آپ کی تعریف کرے تو آپ کے عمل کے اندر اضافہ نہ ہو، آپ کا عمل ویسے ہی چلتا رہے۔ اگر اضافہ ہو رہا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ نیک کام ہے اور اس پر کوئی مذمت کرتا ہے تو اس مذمت کی وجہ سے عمل کے اندر کوئی کوتاہی یا کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر کوئی کمی ہو رہی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے تعلیمات شرع ہوں گی، یقیناً اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی، تو یہ خالص علامت ہے اس بات کی کہ ہمارے عمل کے اندر اخلاص موجود ہے۔ دوسری انہوں نے یہ نشانی بیان فرمائی کہ نسیان رؤیت الاعمال فی الاعمال، کہ جب مختلف اعمال دیکھیں تو اس میں اپنے عمل کو بھول جائے کہ میں نے جو عمل کیا تھا وہ بھی کوئی نیک اعمال کے اندر شامل ہوتا ہے، اس چیز کو بالکل بھول جانا یہ بھی مخلص شخص کی علامت ہے۔ اور تیسرا کہتے ہیں کہ نسیان اقتداء ثواب الاعمال فی الاخرہ، اور آخرت میں اپنے اعمال کے ثواب پر، اپنے اعمال پر جو مترتب ہونے والا ثواب ہے اس کو بھی بھول جائے، اس کا بھی تقاضا نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اصل میں مقصود ہے، اب چاہے اس کے نتیجے میں کوئی اجر ملتا ہے یا نہیں ملتا، فقط اللہ کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے، یہ مخلص شخص کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم حضرت حذیفہ مراعشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ بندے کے اعمال ظاہر و باطن میں برابر ہوں، یعنی جس طریقے سے وہ اپنے اعمال کو ظاہر کر رہا ہے اس کے باطن میں بھی ویسے ہی کیفیات موجود ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو نماز کے اندر تو وہ اس بات کی طرف اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتا ہے کہ بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، اس میں رکوع بھی سنت کے مطابق ہے، قیام بھی سنت کے مطابق ہے، سجدہ بھی سنت کے مطابق ہے، لیکن یہ جو خشوع و خضوع اس کے اعمال جوارح سے ظاہر ہو رہا ہے، اس کے ظاہری اعمال سے جو ظاہر ہو رہا ہے، اسی طریقے کا خشوع و خضوع اگر اس کے دل میں بھی موجود ہے
تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ مخلص شخص ہے۔ لیکن اگر عمل اس کا یہ تو ظاہر کر رہا ہے کہ عمل کے اعتبار سے وہ بہت اچھے انداز سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن باطن اس کا کسی اور طرف متوجہ ہو، تو پھر اس صورت کے اندر اس کے ظاہر و باطن کے اندر تفاوت ہے، تضاد ہے، لہٰذا ایسا شخص پھر مخلص نہیں کہلائے گا۔ یوں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مال خرچ کرتے وقت بعض لوگ بڑے اچھے انداز سے مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں، عام مال کو خرچ کرتے وقت لوگوں کے سامنے جب وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ عاجزی انکساری کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر تو ان کے دل میں بھی یہی کیفیت موجود ہے، صرف اللہ کی رضا پیش نظر ہے، تو پھر ان کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہے، ان کو اس عمل پر ثواب ملے گا۔ اور اگر ظاہر و باطن کے اندر تفاوت ہے، اختلاف ہے، تو پھر ان کے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو لوگوں کے لیے کسی ایسی چیز سے مزین کیا کہ جو چیز جو عمل اس کی ذات میں موجود نہیں ہے، تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اپنے ظاہر کو ایسا لوگوں کے لیے سنوارنا کہ جو ظاہر کے ذریعے جس چیز کے ذریعے وہ اپنے آپ کو سنوار رہا ہے، حقیقت میں وہ اس کا وصف ہے نہیں، لوگوں کے سامنے وہ اپنے اس وصف کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے گر جاتا ہے۔ تو اس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ عمل جب کیا جا رہا ہو تو اس عمل کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا، اس کے قرب کی تمنا کرنا، یہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کون سی چیز ہے جو نفس پر بہت زیادہ گراں گزرتی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ گراں گزرنے والی چیز جو نفس پر ہے وہ اخلاص ہے، کیونکہ اخلاص میں نفس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ نفس کے لیے اخلاص کو اختیار کرنا یہ انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ ہمارا نفس اگر ہم دیکھیں تو وہ کام کرنے کے لیے بہت جلدی آمادہ ہو جاتا ہے جس کے اندر اس کا کوئی حصہ موجود ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کام ہے کہ جس کے اندر نفس کا کوئی حصہ موجود نہ ہو تو پھر اس میں نفس ہمارا مخالفت کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق واقعہ درج ہے۔ وہ یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑی حجیں کرتے تھے، نمازیں ادا کرتے تھے، اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی نماز ادا کرتا تھا مجھے اس میں خشوع و خضوع حاصل ہوتا تھا، نفس کبھی بھی اس کے اندر مخالفت نہیں کرتا تھا۔ میں نے بڑی حجیں ادا کیں لیکن ان حجوں کے اندر بھی کبھی نفس نے میری مخالفت نہیں کی، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری والدہ نے مجھے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا تو وہ مجھ پر بڑا گراں گزرا، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے تنبیہ ہوئی کہ جب تو حج کر رہا تھا وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، تو نمازیں پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، تو مال خرچ کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، لیکن جب تیری والدہ نے تجھے کام کرنے کا حکم دیا تو والدہ کے حکم پر عمل کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے لازم تھا۔ لیکن دیکھتے ہیں یہ ہے کہ تیرا نفس جو ہے ان تمام کاموں کو کرنے کے لیے تو تیار ہے لیکن تیری والدہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ تنبیہ ہوئی تو مجھے فوراً یہ احساس ہونے لگا کہ جو میں نے حجیں کی تھیں، جو میں نے نمازیں پڑھی تھیں، ہو سکتا ہے اس میں نفس کا کوئی حصہ موجود ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور بزرگ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ مسجد میں پہلی صف کے اندر نماز ادا کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ میں کسی تاخیر سے پہنچا تو میرے دل میں یہ ملامت ہوئی کہ آج لوگ یہ کیا کہیں گے کہ یہ حضرت تو ویسے تو پہلی صف میں نظر آتے تھے، آج آخری صف میں موجود ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرے دل کے اندر یہ خیال آیا تو فوراً مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ جو پہلی صف کے اندر میں نماز پڑھ رہا تھا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی، اس لیے پھر میں نے بقیہ جتنی نمازیں میں ادا کر چکا تھا وہ سب کی سب میں نے دوبارہ دہرائیں۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین کا عمل تھا کہ وہ اگر اپنے کسی بھی نیک کام کے سلسلے میں اپنے نفس کا کوئی حصہ محسوس کرتے تھے تو اس نیک کام کے بارے میں وہ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ نیک کام ہم اللہ کی رضا کے لیے گویا کہ نہیں کر رہے، اور پھر وہ اس نیک کام کو اپنی لسٹ میں سے گویا کہ خارج کر دیتے تھے۔ اسی لیے ہمیں بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ کام ہم نے اخلاص کے ساتھ کیا ہوگا تو پھر اس کام کے ہمیں بہت سارے فوائد بھی حاصل ہوں گے، دنیا میں بھی اس کی بہترین ہمیں نتائج دیکھنے کو ملیں گے، اور آخرت میں بھی اس پر ہمیں اعمال پر اس کی جزا ملے گی۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ جس مسلمان کے دل میں 3 اوصاف جمع ہو جائیں تو اس کے دل میں کبھی بھی کینہ اور فساد پیدا نہیں ہوگا۔ پہلا وصف یہ ہے کہ اس کے عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص ہو،
دوسرا یہ کہ وہ ائمہ مسلمین کی خیر خواہی کرے، اور تیسرا یہ کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بقیہ دو اوصاف کے ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ اگر اس کے عمل میں اللہ کی رضا کے لیے اخلاص ہوگا تو اس کے دل کے اندر کبھی بھی فساد پیدا نہیں ہوگا، اور دل کو اپنے فساد سے بچانا یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ پورے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ فاسد ہو جائے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی فساد آ جائے تو پورا جسم جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اصلاح پا جائے تو پورا جسم اصلاح پا جاتا ہے۔ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ الا وہی القلب، اور خبردار تم اس پہ تنبیہ حاصل کر لو کہ وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے وہ تمہارا دل ہے۔ لہٰذا اپنے دل کو فساد سے بچانا یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس فساد سے بچانے کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، مستدرک کی یہ روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دین میں اخلاص رکھو تو تمہارا قلیل عمل بھی تمہیں کفایت کرے گا۔ یعنی اگر ہم اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل کریں اور تھوڑے سے عمل کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو طلب کریں تو پھر ہمارا یہ تھوڑا سا عمل ہی بارگاہ الہی میں مقبولیت کے لیے بہت کفایت کرے گا۔ لیکن ہم کثیر عمل کریں اور کثیر عمل کے اندر ریاکاری شامل ہو جائے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو، تو پھر ایسا عمل ہماری بربادی کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ 3 اشخاص کو لے کر آئے گا، اور یہ روایت جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، اور جب آپ یہ روایت بیان کر رہے تھے تو راوی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب میں نے یہ حدیث مبارکہ سنی تو آپ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے سے پہلے خوف خدا سے 3 مرتبہ آپ جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جب چوتھی مرتبہ آپ کو ہوش آیا تو آپ نے اس وقت یہ روایت بیان کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ اس امت کے 3 افراد ہوں گے، جن میں سے ایک قاری قرآن ہوگا، دوسرا سخی ہوگا، اور تیسرا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاد کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں کو بلائے گا، قرآن کے قاری سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے قرآن کا علم دیا تھا، تجھے میں نے اچھی آواز دی تھی، تو نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اے رب کریم تو نے مجھے قرآن کا علم دیا، میں نے لوگوں کو قرآن سکھایا، اس کی تعلیم دی، لوگوں تک اس کے پیغام کو پہنچایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا، تو نے قرأت قرآن اس لیے کی کہ لوگ تجھے قاری کہیں، وہ تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا، لہٰذا پھر حکم ہوگا کہ اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر اس کے بعد مجاہد کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کہ میں نے تجھے طاقت دی تھی، تجھے ایمان دیا، بتا تو نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اے رب کریم تیری دی ہوئی طاقت سے میں نے تیرے دشمنوں کا مقابلہ کیا، تیرے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے میں نے جہاد کیا، لوگوں سے میں لڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا، تو نے میری بارگاہ میں جہاد نہیں کیا تھا، بلکہ تو دشمن کا مقابلہ اس لیے کر رہا تھا کہ تجھے شہید کہا جائے، اور وہ تجھے کہہ دیا گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر اسی طریقے سے سخی کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، پتہ تو نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ رب کریم تیرے بندوں پر میں نے خرچ کیا، تیری راہ میں وہ مال خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا، تو نے یہ مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور وہ دنیا میں تجھے کہہ دیا گیا۔ اور پھر اسے بھی یہ حکم ہوگا کہ اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ ایک شخص دن رات قرآن کی خدمت کر رہا ہو، ایک شخص اپنے مال کو لوگوں میں خرچ کر رہا ہو، ایک شخص اپنی جان کو قربان کر رہا ہو، لیکن ان کی نیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں تھیں، بلکہ وہ لوگوں سے اس کا بدلہ چاہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قربانیوں کے باوجود انہیں جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ روایت بیان کی تو میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے ابو ہریرہ، یہی 3 وہ بندے ہوں گے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ تینوں امور ایسے ہیں کہ جس میں اگر ہم بظاہر دیکھیں تو قرآن کی خدمت ہے، بظاہر دیکھیں تو اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرنا ہے، بظاہر دیکھیں تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی راہ میں اس کو قربان کرنا ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پیش نظر نہیں تھی تو یہ سب کے سب جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے
کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیک عمل کو باقی رکھنا اس نیک عمل کو اختیار کرنے سے زیادہ دشوار ہے، کیونکہ جب انسان نیک عمل کر لیتا ہے تو شیطان اس کو ورگلاتا ہے، اور جب وہ نیک عمل تنہائی میں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 گنا درجات عطا فرماتا ہے، اس کے نیک عمل پر 70 گنا زیادہ اجر دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر شیطان اس کو بہکاتا ہے اور وہ اپنے عمل کا لوگوں میں اظہار کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنے عمل کا لوگوں میں اظہار کرتا ہے تو اس کے اجر کو کم کر کے ظاہری اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد شیطان اس کو بہکاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے عمل کا اتنا ذکر کرتا ہے کہ پھر اس کے عمل کو ظاہری نیک اعمال میں سے بھی خارج کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کا یہ عمل ریاکاری کے لیے کیا گیا تھا، اور پھر ایسے شخص کو اس عمل پر کوئی اجر حاصل نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ آپ ذرا غور کریں کہ ایک شخص تنہائی میں عمل کر رہا ہے، لیکن اس نے اپنے عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا اور اس کا وہ یہ عمل ضائع ہو گیا۔ یہاں پر ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جب ہم کوئی عمل کریں تو اپنی نیت کو پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم مخلصین میں شامل ہیں یا نہیں۔ اس کے لیے ہمارے علماء نے کچھ علامتیں بیان کی، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہمیں ملتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ریاکار کی علامت یہ ہے کہ جب وہ تنہائی کے اندر ہوگا تو اعمال میں بہت زیادہ سستی کرے گا، لیکن جب وہ لوگوں کے سامنے ہوگا تو پھر وہ بہت زیادہ چستی سے کام کرے گا۔ اگر اس کے اچھے عمل پر اس کو کوئی اپریشیٹ کرے گا، اس کی کوئی تعریف کرے گا تو وہ اب اس عمل پر مستعد ہو جائے گا، لیکن جب اس کے عمل پر کوئی مذمت کرے گا تو وہ اپنے اس عمل کو چھوڑ دے گا۔ یہ ہے ریاکار کی علامت۔ اب یہی علامتیں ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہماری ذات میں بھی یہ پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ اگر مثال کے طور پر ایسا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے جب نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم بہت چستی کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے ہم بہت اچھے انداز سے مال خرچ کر رہے ہیں، ہم ایسی جگہ پہ تو مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہم مال خرچ کریں تو ہمارا نام جو ہے وہ بورڈ پر لکھ دیا جائے گا کہ فلاں فلاں کی طرف سے جو ہے وہ ڈونیشن کیا گیا ہے، اور وہاں پر ہم دل کھول کے پیسہ خرچ کر رہے ہوں۔ لیکن ایسے مقام پر خرچ کرنا کہ جہاں ہمیں پتہ ہے کہ اگر میں نے مال خرچ کیا تو جب تک میں خود کسی کو جا کر نہ بتاؤں تب تک لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو وہاں پر ہم بہت قلیل مقدار کے اندر جو ہے وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ہم نماز کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب نماز تنہائی کے اندر ادا کی جاتی ہے تو اس کے اندر ہمارے جوارح جو ہیں، ہمارے اعضاء جو ہیں وہ اتنے خشوع و خضوع کے اندر نہیں ہوتے، لیکن جب یہی نماز ہم دوسروں کے سامنے ادا کرتے ہیں تو مکمل طور پر سورہ فاتحہ بھی پڑھی جا رہی ہے، اس کے بعد صورتیں بھی طویل پڑھی جا رہی ہیں، اور بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب ہم ریاکاری کے اندر مبتلا ہیں۔ یوں ہی اگر ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں اور ہمیں اس پر کوئی اپریسیشن نہیں ملتی تو پھر جو ہے اس نیک کام کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کی اور امید یہ تھی کہ جب ہم کسی پر احسان کریں گے تو سامنے والا ہمارے احسانوں تلے دبا رہے گا اور وہ ہماری تعریفیں کرے گا، جب ہمیں ضرورت ہوگی تو وہ ہمارے بھی کام آئے گا، لیکن ہمیں سامنے سے ہمارا مطلوبہ رسپانس نہیں ملا، نہ اس نے ہماری تعریف کی، نہ اس نے ہماری اپریسیشن کی، نہ اس نے جو ہے وہ ہمارے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، بلکہ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہم نے اس سے بات کی اور ہم نے اس سے مدد طلب کی تو اس نے سامنے سے منع کر دیا۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے سلسلے کو جاری رکھیں، اپنے عمل کو جاری رکھیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جب سامنے والے کی طرف سے کوئی رسپانس اچھا نہیں ملتا، کوئی ہمیں ریٹرن میں اس کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں ملتا تو ہم اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب کسی عمل کے اوپر اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا تو وہ کام کرے گا، اپریشیٹ نہ کیا جائے تو کام چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم بہت سارے اپنے امور کے اوپر اگر محاسبہ کریں کہ کہاں کہاں ہم اپنے عمل کے اندر دوسروں کی وجہ سے تو ہماری چستی آ جاتی ہے، لیکن جب ہم خود سے عمل کرنے جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے عمل کا محاسبہ کریں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام کے اندر کہیں ریاکاری تو شامل نہیں ہو رہی۔ اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ 3 مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم اپنے نیت کو محاسبہ کریں۔ اس میں سے پہلا موقع عمل کو شروع کرنے سے پہلے، جو بھی کام کر رہے ہیں اس کام پر ابھارنے والی چیز کیا ہے، کیا خالص اللہ کی رضا ہے یا پیچھے کوئی اور مقصد ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو اگر کسی نے کہا کہ مال خرچ کرو، آپ کو کسی نے کہا کہ نماز ادا کر لو، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ نماز اگر آپ خشوع و خضوع سے ادا کر رہے ہیں تو
تو یہ خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنا کہ تنہائی میں بھی اسی انداز سے آپ نماز ادا کرتے ہیں یا صرف لوگوں کے سامنے؟ تو عمل شروع کرنے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں تو مجھے نماز ویسے ہی ادا کرنی ہے جیسی میں تنہائی کے اندر کرتا ہوں، یا تنہائی میں ویسی ہی نماز ادا کروں جیسی میں لوگوں کے سامنے ادا کرتا ہوں۔ مال خرچ کر رہا ہوں تو مال پہ میری تعریف ہو یا نہ ہو، کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی میری ویڈیوز بنائے یا نہ بنائے، میں مال خرچ کر رہا ہوں۔ اب اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے عطا کرے تو ٹھیک، اور نہیں تو پھر نہیں۔ تو اپنے عمل کی ابتدا سے پہلے ہی ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اور پھر بعض اوقات عمل کے درمیان ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا ابھی تک اس کے اندر اللہ کی رضا ہی شامل حال ہے یا درمیان میں تبدیلی ہو گئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور تنہائی میں ہی نماز شروع کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں نماز شروع کرنے کے بعد بیچ میں کوئی اور ہمارے پاس آ جاتا ہے اور ہمیں پتہ چل گیا کہ فلاں شخص آ کر بیٹھ گیا۔ تو نماز کی ابتدا میں تو نیت یہ تھی کہ میں پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھوں گا، دوسری رکعت کے اندر سورہ ناس پڑھ لوں گا اور اپنی نماز کو ختم کر دوں گا، یعنی مختصر ترین صورتوں پر۔ لیکن جیسے ہی کوئی آ کر بیٹھ گیا تو فوراً جو ہے وہ ہماری نیت تبدیل ہو گئی، اور اب ہم نے کہا کہ یار اب سورہ اخلاص اور سورہ ناس پہ تو گزارا نہیں ہوگا۔ پھر جو ہے وہ فوراً سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، پہلی رکعت میں 2 رکوع پڑھے، تیسری رکعت میں دوسری رکعت کے اندر 3 رکوع پڑھ لیے، اس طرح کر کے اپنی نماز کو طویل کر دیا۔ تو اب یہاں پر یہ جو نماز کے اندر طوالت کی جا رہی ہے کسی کے آنے کی وجہ سے کی گئی۔ اس صورت کے اندر بھی اگر آپ کے عمل میں تبدیلی آ گئی دوران عمل، تو پھر اس کا مطلب آپ کا اخلاص ختم ہو گیا۔ اور ایک تیسرا یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد اس عمل کو بچانا، جیسا کہ حدیث مبارکہ بھی ذکر کی گئی کہ عمل جب آپ نے کر لیا اور اگر وہ عمل خصوصاً تنہائی میں کیا ہے یا ایسے مقام پر کیا ہے کہ آپ کے آس پاس کسی کو نہیں معلوم کہ آپ یہ کام کر کے آئے ہیں، تو پھر اب اس عمل کو لوگوں کے سامنے ذکر نہ کیا جائے، اس عمل کا چرچا نہ کیا جائے کہ میں تہجد کے اندر اٹھا تھا، مثال کے طور پر تہجد میں اٹھے اور اس وقت تو کسی کو نہیں معلوم تھا، اب صبح جو ہے وہ تھکے ہارے آپ اپنے کام پر پہنچے، وہاں پر کسی نے پوچھا کہ یار آپ بڑے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، اور فوراً سامنے شروع ہو گئے یار کیا کریں، آج تو تہجد بھی پڑھی تھی، تہجد میں اٹھ گیا تھا میں، تو بس یار اسی لیے تھوڑی سی تھکان ہے۔ اب سامنے والے پر ہم نے ایک روب ڈال دیا کہ حضرت نے تہجد پڑھی تھی، اور پھر جو ہے وہ روزانہ آ کر اسی طریقے سے سستی کا اظہار کریں اور بار بار کوشش کریں کہ میں جو تنہائی میں تہجد پڑھتا ہوں وہ سب کو معلوم ہو جائے۔ تو یہ ہم نے عمل گو کہ تنہائی میں کیا تھا، اس وقت نہ تو عمل کی ابتدا میں ریاکاری آئی ہوگی نہ عمل کے درمیان آئی ہوگی، لیکن عمل کے آخر کے اندر ہم نے اس عمل کو ریاکاری کے اندر ضائع کر دیا، اور لوگوں کے سامنے اس کا چرچا کرنے کے بعد ہمارے اس عمل کا اجر ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات جو ہے ہم رستے کے اندر کسی کے ساتھ مدد کر دیتے ہیں، جس کی مدد کی گئی وہ ہمیں نہیں جانتا، لیکن ہم جا کر پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار آج رستے میں آ رہا تھا، فلاں شخص ضعیف آدمی تھا، اس کو لفٹ چاہیے تھی، میں نے اس کو لفٹ دے دی، اور جو ہے وہ پھر میں اس کو گھر تک چھوڑ کر آیا، بڑی دعائیں دیں اس نے۔ اب ہمارا دل ظاہری طور پر تو یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ دعائیں ملی نا، اس پہ مجھے جو خوشی ہوئی ہے وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اپنا یہ عمل لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا مقصود تھا، لوگوں کو یہ بتانا مقصد تھا کہ میں بڑا جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرنے والا ہوں، اور وہاں پر اللہ کی رضا پیش نظر نہ رہی تو پھر آپ کا یہ عمل بھی ضائع ہو گیا۔ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ ترغیباً اس طرح کلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ترغیب بھی اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ دل کے اندر ہم زبان سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ریاکاری کرنا مقصود نہیں ہے، ترغیب دینا مقصود ہے، لیکن دل کے اندر وہ جو ترغیب والی نیت ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہوتی، لہٰذا اس پر ہمیں غور کرنا ضروری ہے۔ آخر میں اگر کسی کے اندر کوئی ریاکاری پائی جاتی ہے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا جو سراؤنڈنگز ہیں، اپنے اطراف میں ایسے لوگوں کو رکھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ مستعد ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی چاہتے ہوں، جن کے عمل کے اندر ہمیں اخلاص نظر آتا ہو، جو نیتوں کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہوں، جو آپ کو نیتوں کے بارے میں ترغیب دیتے ہوئے نظر آتے ہوں، جن کے عمل کے اندر آپ کو خود بھی نظر آتا ہو کہ یہ بڑے مخلص لوگ ہیں، تو پھر آپ ایسے افراد کے ساتھ رہیں، تو آپ کے اندر بھی یہ آہستہ آہستہ عادت ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جو اخلاص پر نتائج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاص کے نتائج بیان کیے ہیں، جو اس پر اجر بیان کیا ہے، اس پر غور و تفکر کیا جائے، بار بار ایسی احادیث کو، ایسی روایات کو سنا جائے کہ جن سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم اخلاص کریں گے، اخلاص اختیار کریں گے تو ہمارے عمل پہ کیا کیا اجر مرتب ہوتا رہے گا۔ اور ریاکاری کی مذمت میں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، جو قرآنی آیات ہیں،
اس کو بار بار پڑھا جائے، جو بزرگان دین کے اعمال ہیں وہ دیکھے جائیں کہ بزرگوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو ریاکاری سے بچایا، اور پھر اس کے بعد کوشش کی جائے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانے کے لیے ان بزرگوں کی پیروی کریں۔ تو اس طریقے سے اگر کسی کے عادت ہوگی ریاکارانہ انداز کی، تو وہ پھر اپنے آپ کو اس سے بچانے کی حتی الامکان کوشش میں کامیاب ہو سکے گا۔ اور پھر اس بات پر بھی ضرور غور کریں کہ بعض لوگ جو ہے ترغیباً جب دوسرے کو سامنے کلام کرتے ہیں، تو اگر ریاکاری کا مادہ بہت زیادہ ہے تو کوشش کریں کہ ایک وقت تک آپ ترغیباً بھی کسی کے سامنے اپنا کوئی عمل ظاہر نہ کریں، کسی کے سامنے یہ ذکر نہ کریں کہ میں تو ترغیباً آپ کو بات بتا رہا ہوں، اپنے عمل کو حتی الامکان چھپانے کی کوشش کریں، کسی کے سامنے کوئی بھی ظاہر نہ کریں کہ میں ترغیب دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں یا میں ترغیباً آپ کے سامنے یہ کلام کر رہا ہوں۔ بالکل اپنا عمل آپ نے کیا تو اس عمل کو بھول جائیں، اس عمل پر کسی قسم کے کوئی وہ امید نہ رکھیں کہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر ہوگا اور پھر لوگ مجھے جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ اچھے کمنٹس کریں گے، میری عزت بنے گی، میری واہ واہ ہوگی، تو آپ اس کو ختم کریں۔ اسی طرح کوشش کریں کہ تنہائی کے اندر جس طریقے سے آپ کے اعمال ہیں، وہی اعمال، وہی انداز آپ کے لوگوں کے سامنے بھی ہونے چاہیے۔ اگر اس طریقے سے آپ عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اب مثال کے طور پر تنہائی کے اندر اگر آپ مختصر نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی آپ ان فرائض و واجبات کو ہی مکمل کریں، یا اگر آپ لوگوں کے سامنے فرائض و واجبات اور مستحبات کے ساتھ نماز ادا کرتے تو پھر تنہائی میں بھی اسی طرح نماز ادا کریں۔ اپنے عمل کو ظاہر اور باطن میں جو فرق ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جب آپ اس طرح کے اعمال اختیار کریں گے تو اگر کسی کے دل میں کوئی ریاکاری موجود بھی ہوگی تو وہ پھر اس کے دل سے وہ ریاکاری ختم ہو جائے گی۔ تو یہ چند اخلاص سے متعلقہ کچھ گفتگو تھی جو آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی۔ امید ہے کہ ہم اس درس کو سننے کے بعد اپنی اصلاح کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی اپنے اعمال کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ تلاوت قرآن مجید، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کڈز پروگرام، موٹیویشنل کلپس اور اسلامک گیلریز حاصل کرنے کے لیے فیس بک پیج کو لائک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے۔ بذریعہ واٹس ایپ یہ تمام سروسز حاصل کرنے کے لیے اپنا نام اور کانٹیکٹ نمبر ادارے کے آفیشیل نمبر پر سینڈ کیجیے۔